کسی بھی مہم جوئی پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش یا خلاف ورزی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہماری شہری آبادی، فوجی اڈوں، اقتصادی مراکز اور بندرگاہوں کے نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کا شدید، گہرا، تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر سخت جواب دیا جائے گا۔ جنگیں میڈیا کی بیان بازی، درآمد شدہ فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جیتی جاتی۔ جنگیں یقین محکم، پیشہ ورانہ قابلیت، آپریشنل شفافیت، اداروں کی مضبوطی اور قومی عزم اور حوصلے کے ذریعے جیتی جاتی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں خطاب۔ بھارت آپریشن سندور کے دوران اپنے مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں مکمل ناکام۔ آپریشن سندور میں ناکامی کی غیر منطقی توجیحات پیش کرنا بھارت کی آپریشنل تیاری اور اسٹریٹجک دوراندیشی کی کمی کا واضح ثبوت۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت جیسے بھارتی الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی۔ بھارتی بیانات آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ ظاہر کرتے ہیں۔ خالصتاً دو طرفہ فوجی تصادم میں دوسرے ملک شامل کرنا بھارت کی ناقص سیاسی کوشش ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، جذبے اور جنگی تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ پاکستان نے اقوام عالم میں اصولی سفارتکاری پر مبنی دیرپا شراکت داری، باہمی احترام اور امن کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے ہیں۔ پاکستان نے خود کو خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر ثابت کیا ہے۔ آرمی چیف نے ہائبرڈ، روایتی اور غیر روایتی خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی صلاحیت رکھنے والی مستقبل کی قیادت کی تیاری میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جیسے اہم اداروں کے کردار کو سراہا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش، نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا جمعرات تک ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر فوری حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ این ڈی ایم اے صوبائی اداروں کے ساتھ بھی مربوط تعاون کرے۔ وزیر اعظم کی پی ٹی اے کو تمام دستیاب ذرائع سے عوام کو موسم کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر ملک کی تاریخ میں پہلی بار فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا مصنوعی ذہانت پر مبنی کسٹمز کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف۔ اس نظام کے تحت درآمدات اور برآمدات کے دوران لاگت اور نوعیت کا تخمینہ مصنوعی ذہانت اور بورڈز کریں گے۔ ایف بی آر میں اصلاحات حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ ٹیکس نظام کو شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے اسے خودکار بنا رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام سے کاروبار میں آسانی اور ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ ساز دن، سرمایہ کاروں کا حکومتی معاشی پالیسیز پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1421 پوائنٹس کا اضافہ، تاریخ کی بلند ترین سطح 1,33,370 پر بند۔ مارکیٹ میں 45 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار ہوا۔ نائب وزیر اعظم سے متحدہ عرب امارات کے اتصالات گروپ کے وفد کی ملاقات۔ محمد اسحاق ڈار کا پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت اور کاروبار کے لیے دوستانہ ماحول کے فروغ کے لیے حکومتی عزم کا اظہار۔ اتصالات گروپ کو ملک کے آئی سی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت۔ سی ای او اتصالات گروپ کا حکومت پاکستان کی مسلسل حمایت کی تعریف۔ ڈیجیٹل ترقی کے فروغ میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ پنجاب کے ہسپتالوں میں ریڈ اور بلو کوڈ ایمرجنسی سسٹم نافذ کرنے کا حکم، ڈاکٹروں کو سسٹم کی ریہرسل اور ٹریننگ کرانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ سی ایم ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ کے قیام کا اصولی فیصلہ۔ اسکواڈ ہسپتال کا دورہ کر کے احکامات پر عمل درآمد کا جائزہ لے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ہر ٹیچنگ اور ڈسٹرکٹ ہسپتال میں وینٹیلیٹر مہیا کرنے کی ہدایت۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں درکار اسپیشلسٹ کی فہرست طلب۔ مریضوں کو علاج کے لیے دوسرے شہر جانے کا کہنا ظلم، اب ایسے نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ مریم نواز۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے پی 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 کراچی کے صدر سعید غنی کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات میں شہر کی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ شہدائے افواج پاکستان کو سلام۔ حوالدار لالیک جان نشان حیدر کی 26ویں برسی۔ غزر میں شہید کے مزار پر خصوصی تقریب۔ فورس کمانڈر ناردرن ایریاز میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی کی مزار پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ حوالدار لالیک جان شہید کے مزار پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا شہید حوالدار لالیک جان کو خراج عقیدت۔ شہید نے وطن کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، وطن کی خاطر عظیم قربانی دی۔ ان کی قربانی آئندہ نسلوں کے لیے جرأت اور عزم کی روشن مثال، بہادری، شجاعت اور فرشناسی نئی نسل کے لیے قابل تقلید مثال۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ برازیل میں برکس سربراہی اجلاس میں بھارت کو ایک اور سفارتی دھچکا۔ برکس اجلاس کے اعلامیہ میں پہلگام واقعے کی مذمت، مگر پاکستان کا نام نہیں لیا گیا۔ بھارت نے پہلگام واقعے میں پاکستان کا نام شامل کرانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ برکس اعلامیہ میں الفاظ مکمل طور پر غیر جانبدار رکھے گئے ہیں۔ برکس اجلاس میں دو اہم ممالک چین اور روس کے سربراہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ چین اور روس بھارتی بیانیے کو تقویت دینے کے حق میں نہیں۔ دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم۔ مذاکرات میں امریکہ اور قطر کی تجویز کردہ جنگ بندی معاہدے پر بات ہوئی۔ اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں تھے۔ حماس غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے رواں ہفتے معاہدہ طے پا سکتا ہے، امریکی صدر ٹرمپ۔ جنگ بندی مذاکرات کے باوجود غزہ پر اسرائیل کی بمباری جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 80 فلسطینی شہید، 300 سے زائد زخمی۔ 18 مارچ کو عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اسرائیلی کارروائیوں میں تیزی۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 57,418 ہو گئی۔ 1,36,261 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید بارش اور طوفانی ہواؤں کا امکان۔ چترال، دیر، سوات، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، کرک، کوہاٹ، کوہستان، محمد، نوشہرہ، مالاکنڈ، چارسدہ، بنو، بنیر، مردان، پشاور، سوابی، وزیرستان اور ملکہ علاقوں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، میاوالی، سرگودا، خوشاب، گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد، لاہور، حافظ آباد، نارووال، قصور، لیا اور ملکہ علاقوں میں اگلے 6 سے 12 گھنٹوں تک تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان۔ شہری بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں، تازہ ترین موسمی صورتحال سے آگاہ رہیں اور مقامی انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کریں۔